کہ باپ انڈین نیوی پہ جائے. شوکت یوسف صاحب، اب آپ کی جو کل کی پریس کانفرنس کے بعد دو مختلف طرح کے رد عمل آ رہے ہیں جماعت سے. گور خان صاحب کی جو ہے یہ ٹویٹ یہ میں نے پڑھ کے سنا دی، اور آپ کی جماعت پہ ایک ایسا تگڑا اسکول آف تھاٹ ہے جو اس سے اگری نہیں کرتا جو گور خان صاحب بات کریں. وہ ان کی کل کا جو جواب ہے خاص طور پہ ٹویٹوں پہ، اور دوسرا وہ بڑا سخت ہے. وہ اس کنفرنٹیشن کے حوالے سے ایک مختلف سوچ رکھتے ہیں جو کہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب رکھتے ہیں. تو کس کی رائے اس وقت مقدم ہے پی ٹی آئی کے اندر، گوہر صاحب کی یا ان لوگوں کی جو وہ گفتگو کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان جس مشکل سے دو چار ہے نا، تو اس میں تو کنفرنٹیشن کی کوئی گنجائش اب رہ نہیں گئی ہے. اس میں مفاہمت کی ایک بہت بڑا فقدان ہے، اور میرے خیال سے کہ اگر ہم نے ملک چلانا ہے سیاست تو ہوتی رہے گی. بدقسمتی سے جو اس وقت برسر اقتدار حکومت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اس کا اپنا بیانیہ فیل ہو چکا ہے، ان کا اپنا جو ہے بالکل وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے. آپ نے دیکھا کہ ملک کے اوپر قرضے چڑھ رہے ہیں لیکن معیشت بہتر نہیں ہو سکی. دعوے ہو رہے ہیں لیکن کرپشن کی جو ہے نا آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جی اتنے 5300 ارب کی کرپشن ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں. یہ میرے خیال یہ ہے کہ دیکھیں، اگر سوشل میڈیا پہ کچھ آ رہا ہے تو سوشل میڈیا کے خلاف کتنے ایکشن ہوئے. باہر سے اگر کوئی لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے نا، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. جیسے میں شاہد خٹک صاحب کی ٹویٹس دیکھ رہی تھی، میں شفیق جان صاحب کا موقف سن رہی تھی، وہ تو ملک کے اندر ہی موجود ہیں. تو ان کی رائے بیرسٹر گوہر صاحب کی رائے سے مختلف ہے. سو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کلیئرٹی کہ اس وقت جماعت میں کون سا اسکول آف تھاٹ پریویل کر رہا ہے، جو گوہر صاحب کی بات ہے کہ دونوں سب لوگ پیچھے ہٹے. جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کو کتنا بڑا نقصان دے رہے ہیں. آپ نے انڈیویجول کی بات کی، دیکھیں اس وقت بیرسٹر گور جو ہے وہ چیئرمین ہے پارٹی کا. ٹھیک ہے، ان کی بات جو ہے وہ ایک عمران خان کی بات ہو سکتی ہے نا. اور وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور سلجھے ہوئے انسان ہیں. اگر یہ حکومت چاہتی تو بہت کچھ ان سے کر سکتی تھی، معاملات سلجھا سکتی تھی، لیکن حکومت کا اپنا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حکومت خود بھی نہیں چاہتی. ان کو اسی میں بینیفٹ مل رہا ہے کہ چلو اگر لیکن پھر بھی جو خان صاحب کی ٹویٹ تھی وہ ایک مختلف ٹون میں تھی، اور جو گوہر صاحب کی ٹویٹ ہے وہ مختلف ہے. تو مجھے اگین میں سوالیں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پارٹی کی اس وقت پالیسی کیا ہے، جو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں یا جو باقی پارٹی کے اور لوگ کہہ رہے ہیں، جس میں آپ کے سی ایم صاحب بھی ہیں، ان کے ترجمان بھی ہیں، اور کے پی میں اور لوگ بھی ہیں. کون ہے جس کی پالیسی کو ہم مقدم سمجھیں؟ دیکھیں، غم و غصے کی وجہ سے کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. ہمارا ایک خیال تھا کہ یہ کراچی کا بھی ذکر کریں گے کہ وہاں جو گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہے اس پہ لوگ مر رہے ہیں، کچے کے ڈاکو سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، کرپشن آ گئی 5300 ارب، اس کا ذکر بھی ہوگا. لیکن ایک چیز کے پیچھے تو یہ جو انڈیویجول وہ آ رہی ہے نا، اس کا وہ نہیں ہے. اصل چیز بیرسٹر گور ہے جن پہ عمران خان نے اعتماد کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی جمہوری قوتیں ہیں اس وقت جو چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت چلے، سیاست چلے، ان کو ضرور آگے آنا چاہیے اس مرحلے کے اوپر. اور بیرسٹر گور سے بہتر وہ نہیں ملے گا ان کو کہ وہ جو اس پہ خاص طور پہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے نا یوسف زئی صاحب، وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہے یا خطرہ سمجھے تو یہ افسوسناک ہے. اس میں جو سیاسی لوگوں کی بات بھی کی گئی ہے، اس ٹویٹ کی بات کی گئی ہے. ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے نا، ہمارے ملک کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دیکھیں نا، فاطمہ جناح کو بھی تو کہا گیا اسی طرح ایوب خان کے دور سے، پھر یحییٰ خان کے دور میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد نواز شریف کو بھی کہا گیا، یہ ولی خان کو بھی کہا گیا، لیکن اس میں سے کوئی غدار نہیں نکلا نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیزوں کو چھوڑ کر دیکھیں، غم و غصے کی باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور لیکن میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اس وقت جو ہے نا ملک جن مشکلات سے دو چار ہے، کہ جس طرح ہمارے مغربی سرحد اور مشرقی سرحد کے اوپر جو ٹینشن ہے، جس طرح ہماری معیشت کے حالات خراب ہیں، جس طرح ہمارے دہشت گردی کا سامنا ہے، تو اس میں ہم اگر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے الفاظ اور اس کا چناؤ بھی نہیں کریں گے، اور تو آئی تھنک کہ اس میں پاکستان کو نقصان ہوگا. بہتر یہ دیکھیں پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، آپ بین لگا دیں وہ کسی اور نام سے آ جائیں گی. لوگوں سب کو تو آپ نہیں مار سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اڑان کر رہا ہے، تو وہ اڑان میں عوام کو بھی شریک کرے نا. اڑان کون کر رہا ہے؟
اڑان میں عوام کو بھی شریک کرے, ان کو بھی حصہ دے, تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جی واقعی ہم اڑان کر رہے ہیں. یہاں تو بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اس کے بعد تو لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کی بات ہے یوسف زئی صاحب, یہ جو آپ نے